حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ماں کا جب انتقال ہوا، کس کا؟ ماں کا انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب تھوڑا سنبھل کے رہنا۔ اللہ کیا؟ اب تھوڑا سبحان اللہ کہنا، اب تھوڑا سنبھل کے رہنا۔ عرض کی باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اب تک جتنے بھی کرم ہوا کرتے تھے وہ تیری ماں کی وجہ سے ہوا کرتے تھے، اب تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اب اپنے عمل کی بنیاد پر میری بارگاہ میں اب تک تیری بخشش جو ہے وہ تیری ماں کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہیں؟ ہر عیب سے پاک ہیں، انبیاء کرام ہر گناہ سے پاک ہیں، لیکن فرما کس کو رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اب تک جتنے بھی کرم ہوا کرتے تھے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کرتے تھے کہ تیری ماں زندہ تھی۔ اب اپنے عمل کا حساب خود کر لینا، کیونکہ اب تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس لیے میرے عزیزو عمل کم کرنا، نمازیں کم چلیں گی، زکوٰۃ کم بھی چلے گی، حج کم بھی چلیں گے، لیکن سب سے بڑا حج جس کو ماں باپ کی زیارت پر ملا کہ ماں باپ کو مسکرا کر کے ان کے چہرے کی زیارت کرنا ایک مقبول حج کا ثواب جن کے لیے مقرر کیا گیا، کبھی اس کعبے اور اس قبلے کو اپنے سے ناراض نہ ہونے دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِنَا هَذَا، اس مسجد سے نکل جائے۔ کس کو فرمایا؟ بے نمازی فرمایا، بے نمازی کو نہیں فرمایا، روزہ چھوڑنے والے کو نہیں فرمایا، حج چھوڑنے والوں کو نہیں فرمایا۔ اے اللہ کے رسول کون نکل جائے آپ کی مسجد سے؟ منافق؟ نہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی؟ سارے منافقوں نے کم از کم 80 منافق ایسے تھے جو دل سے کیا تھے؟ منافق تھے، اور بظاہر کیا تھے؟ مومن تھے۔ مومن کے لبادے میں کیا تھے؟ وہ منافق تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ گواہ ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانے منافق کو مسجد سے نکال تب تک نہیں نکالا۔ کس نے؟ اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِنَا هَذَا، میری اس مسجد سے نکل جائے۔ یا رسول اللہ کون نکل جائے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نکل جائے جس کا رشتہ دار اس سے روٹا ہوا ہے، جس کا رشتہ دار اس سے نہیں سمجھے تو سبحان اللہ، اس کا رشتہ دار اس سے روٹا ہوا ہے، وہ ہماری اس مسجد سے نکل جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، اور سیدھا دوڑتا ہوا اپنی پھوپھی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی پھوپھی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اس نے کہا پھوپھی جان میں۔ اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے تجھے کبھی آتے ہوئے دیکھا نہیں، آخر وجہ کیا ہے، تو آج کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے نہیں نکالا تھا۔ آج جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد سے وہ نکل جائے جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہے، تو آج میں دوڑتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیاں معاف کر دے۔ تو اس پھوپھی نے کہا تھا بیٹا دل تو میرا بھی یہی کرتا تھا کہ تو کبھی ملے، میں تجھے اپنا درد سناؤں، میں تجھے اپنا دکھ سناؤں، اس لیے میں آج تجھے اپنے گلے لگاتی ہوں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا جا کر کے سلام کی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، ہم اخلاق کی اعتبار سے کیوں گرتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں کی طرف کیوں؟ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم دین دیا تھا، ایک ایسا دین دیا تھا جس میں دکھ درد میں شریک ہونا عبادت کہا جاتا ہے۔
ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں جو شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کا بگڑا ہوا کام بنائے. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے دو انگلیاں. ہم نے کہا حضرت ہم نے یتیموں سے نفرت کرنا شروع کر دیا. ہم نے یتیموں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سماج میں کہاں کس کا چولہا جل رہا ہے کس کا چولہا نہیں جل رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ بڑے کا ادب کرو اور چھوٹے پر شفقت کرو. بڑے کا ادب کرو اور چھوٹے پر. ہماری مسجدیں آج پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہائے میرے نمازی کہاں چلے گئے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے